بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں بتاؤں جنت میں جانے والے لوگ کون ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر ناتواں لوگوں کے نزدیک کمزور لیکن اللہ کے نزدیک برگزیدہ۔ اگر کسی معاملے میں اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ اسے سچا کر دے۔ پھر فرمایا، کیا میں تمہیں جہنم میں جانے والے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر جھگڑالو، بد اخلاق، تکبر کرنے والا۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، مجھے کوئی ایسے عمل بتائیے جو مجھے جنت کے قریب اور جہنم سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی بندگی کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر، رحم کرنے والوں سے تعلق قائم کر۔ جب وہ آدمی واپس پلٹا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن باتوں کا اسے حکم دیا گیا ہے اگر ان پر عمل کیا تو جنت میں داخل ہوگا۔ وہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جنت میں داخل ہوگا، اور جو ہر روز صبح شام ایک مرتبہ یہ دعا باقاعدگی سے پڑھے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترجمہ، اللہ کے رب ہونے اور اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں۔ فضیلت، جو شخص صبح و شام ایک مرتبہ یہ دعا پڑھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کرائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے محل ہیں جن کے اندر کھڑے ہوں تو باہر کی ہر چیز نظر آتی، اور باہر کھڑے ہوں تو اندر کی ہر چیز نظر آتی ہے۔ ایک اعرابی نے کھڑے ہو کر عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کس آدمی کے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے ہے جو اچھی باتیں کرے، کھانا کھلائے، بکثرت روزے رکھے، اور جب لوگ مزے کی نیند سو رہے ہوں اٹھ کر نماز پڑھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے انکار کیا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس نے انکار کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ حضرت ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، جنت میں جانے والے تین قسم کے لوگ ہیں۔ نمبر 1، حاکم، انصاف کرنے والا، سچ بولنے والا اور نیک کاموں کی توفیق دیا گیا ہو۔ نمبر 2، وہ شخص جو ہر قرابت دار، ہر مسلمان کے لیے مہربان اور نرم دل ہے۔ نمبر 3، وہ شخص جو پاک دامن ہے اور عیال داری کے باوجود کسی سے سوال نہیں کرتا۔ حضرت عطا بن رباح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھ سے کہا گیا، میں تجھے جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ کالی عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، میں مرغی کی مریضہ ہوں اور مرغی کے دوران میرا سطر کھل جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا فرمائے، اللہ مجھے صحت عطا فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تو چاہے تو صبر کر، تیرے لیے جنت ہے، اور اگر چاہے تو اللہ سے تیرے لیے دعا کرتا ہوں وہ تجھے صحت عطا فرما دے گا۔ اس صورت میں
جنت کا وعدہ نہیں کرتا۔ اس عورت نے عرض کیا میں صبر کروں گی، لیکن ساتھ یہ بھی عرض کی کیا مرگی کے دوران میرا سطر کھل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ میرا سطر نہ کھولے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرما دی۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص روزانہ اللہ کی رضا کے لیے فرضوں کے علاوہ 12 رکعت نوافل ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 2 لڑکیوں کو ان کے جوان ہونے تک پالا پوسا، قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں کو آپس میں ملایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جسے چاہے داخل ہو۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تم لوگ اپنے ذات میں 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ نمبر 1، جب بات کرو تو سچ کہو۔ نمبر 2، جب وعدہ کرو تو پورا کرو۔ نمبر 3، اگر تمہیں امانت دی جائے تو امانت ادا کرو۔ نمبر 4، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ نمبر 5، اپنے نگاہوں کو نیچا رکھو۔ نمبر 6، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو۔ اور حضرت سعد بن بلال فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن 2 شخصوں کو جہنم سے نکالنے کا حکم ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ ان سے ارشاد فرمائیں گے کہ تمہارا جہنم میں داخل ہونا تمہاری بد اعمال کی وجہ سے تھا، اور میں تو کسی بندے پر ادنا ظلم بھی نہیں کرتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کو جہنم میں جانے کا حکم دیں گے تو ان دونوں میں سے ایک کا حال تو یہ ہوگا کہ وہ تیزی سے جہنم کی طرف دوڑ کر اس میں گھس جائے گا، اور دوسرا شخص واپس جانے میں ہچکچائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ دونوں کو واپس بلا کر ان سے ان کے فعل سے متعلق دریافت کریں گے، تو ان میں سے جو شخص جہنم کی طرف تیزی سے بھاگا تھا وہ کہے گا کہ میں نے آپ کی نافرمانی کو خوف سے ایسا کیا کہ کہیں وہ دوبارہ آپ کی ناراضی کا مستحق نہ ہو جاؤں۔ اور دوسرا شخص بولے گا کہ اے اللہ میں نے تو آپ کے ساتھ اچھا گمان رکھتے ہوئے ایسا کیا کہ آپ کی ذات ایسی نہیں ہے کہ جہنم سے نکالنے کے بعد دوبارہ اس میں واپس سے بھیج دے۔ پھر اللہ تعالیٰ دونوں کو ہی جنت میں بھیج دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے اور اپنی زندگی سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سننا سنانا اللہ کی بارگاہ عزتی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے ایک کوئی پیارا سا نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں، کمنٹ کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کریں، اور مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔